سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، کام ہے جذبوں کی آبرو رکھنا۔ جو ہونا چاہتے ہو کامیاب اول سے آخر تک، کرو پھر مصطفیٰ کا انتخاب اول سے آخر تک۔ انہی کو ابتدا لکھنا، انہی کو انتہا لکھنا، قلم کو توڑ دینا جب ثنائی مصطفیٰ لکھنا۔ آپ مجھے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، آگرے کا تاج محل دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، لال قلعہ دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، ہاوڑا کا پل دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، بھول بھلیا دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، مگر اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، تم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے رہنا۔ جنت کی تمنا ہے اگر دل میں تمہارے، بس شہر مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا۔ اور اٹھ جائیں گے ایک روز، اٹھ جائیں گے ایک روز، ہیجا باتیں مسافات، بس ہند سے طیبہ کی طرف دیکھتے رہنا۔ اس خدائے ذوالجلال کے پاکیزہ کلام سے، قرآن مقدس کی تلاوت دلگیر سے اس محفل نور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس خدائے ذوالجلال کے پاکیزہ کلام سے، جس خدائے ذوالجلال کی شان کا عالم یہ ہے کہ ذرہ ذرہ تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے، اور ہر ستارہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے، اور بہتے دریا میں تو ہی رستہ بنا دیتا ہے، اور تو ہی تو آگ میں بھی پھول کھلا دیتا ہے، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی رزاق بھی ہے، اپنے بندے کو تو بن مانگے سوا دیتا ہے، اور حوصلہ جب بھی مجھے میرا خدا دیتا ہے، جی راستہ خود مجھے منے، اور جس کی مقصود حفاظت ہو خدا کے نزدیک، اس کو رب مکڑی کے جالے میں چھپا دیتا ہے۔ تمام حمد و ثنا ذات کبریا کے لیے، اور اس کے بعد شہنشاہ انبیاء کے لیے، وہ جس کا ذکر خزانہ علم و حکمت کا، تمام حرف اسی حرف آشنا کے لیے۔ حضرات 2-4 منٹ آپ میری طرف توجہ دیں۔ بیک گراؤنڈ بنانے کے بعد بلا تاخیر سرسری طور پر پروگرام کا کارواں میں آگے بڑھانے کی جسارت کروں گا۔ میرے بھائی اخلاق پڑھتے، فرمایا جو رب نے وہ فرمان نہیں پڑھتے۔ ایک ایسے مسلمان ہے کہ وقت صبح اٹھ کر اجی اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ نماز میں بھی ہے موجود تیرا ذکر جمیل، خدا کے ساتھ تیرا تذکرہ اذان میں ہے، اور خدا کے فضل سے میں عافیت میں رہتا ہوں، کلام پاک کی برکت میرے مکان میں ہے، نہ اس جہان میں کوئی، نہ اس جہان میں ہے، نبی کا ثانی زمین پر نہ آسمان میں ہے، اور محال ہے کوئی لائے کہیں سے اس کی نظیر، بس ایک ہی تو کتاب مبی جہان میں ہے، اور سکون پاتا ہے سائے میں دین حق جس کے شجر وہ فاطمہ زہرا کے بس مکان میں ہے، اور مٹانا پاؤ گے اے ظالمو خدا کی قسم، ہمارا دین تو بس اللہ کی امان میں ہے۔ ہو سکے تو اپنے ذہن و دل کی کھڑکی کھول دو، اجی بند کمروں میں ہواؤں کا گزر آسا نہیں، اور کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو در بدر تم آج تک، کیا ہدایت کے لیے کافی تمہیں قرآن نہیں؟ جب تلاوت ہی نہیں کرتا مسلمان میری، فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں، ہم نے ہی چاند ستاروں کو ریدہ ہے دی، اجی مجھ کو پانا ہے تو سورہ رحمان میں ہوں، میری تلوار گری ہے میرا معیار نہیں، ابھی میں ہارا نہیں ہوں، ابھی میدان میں ہوں۔ عشق نبی میں ڈوب کر قرآن دیکھیے، ہر حرف ہر سطر میں ہے معراج زندگی، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، چمن آرائی بڑھتی جا رہی ہے، میں کلام پاک پڑھتا جا رہا ہوں، میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ لگاؤ آپ بنا کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل دماغ معطر ہو جائیں گے، آپ بس اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے۔
ہمارے بڑے ہی مخلص کرم فرما دوست کہیے جو بھی کہیے ڈاکٹر بخشی صاحب کی مخلصانہ پیشکش پر میں مہداول کے علاقے سے بھاگتا ہوا برجمن گنج بائک رکھا وہاں سے چرپہیا سے ان کی محبتوں کی زنجیر میں بندھتا ہوا میں کسی طرح سے یہاں پہنچا. کئی سال نہیں بلکہ 2 بار میرا آنا ہوا ہی جلسوں میں یہاں جب حضرت تھے اور اس کے بعد بھی ایک بار میرا آنا ہوا ہے. بس آپ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ لسٹ کے مطابق آپ سبھی حضرات کے سامنے پروگرام بتایا جائے گا. آپ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں, احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ مجھے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے, مگر آپ عقیدہ بنا کے بیٹھ جائیں, احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیے آپ آئے نہیں ہیں, بلائے گئے ہیں. اور چلتے چلتے آپ سن لیں, نہ اپنی چاہت کا دخل کوئی نہ مال و دولت پہ منحصر ہے. نہ اپنی چاہت کا دخل کوئی نہ مال و دولت پہ منحصر ہے. نبی کے دربار تک پہنچنا یہ ان کی چاہت پہ منحصر ہے. وہ جس کو چاہے اسے بلائے, وہ جس کو چاہے اسے نوازے. کیسے کہہ دے ہمارا جانا ہماری چاہت پہ منحصر ہے. اور یوں نیکیوں سے ہے خالی دفتر. ذرا میرے جملوں پہ آپ توجہ دیجئے گا. یوں نیکیوں سے ہے خالی دفتر, مگر سنا ہے کہ روز محشر ہماری بخشش ہے جان رحمت تیری شفاعت پہ منحصر ہے. نہ زہد و تقوی کا اثرہ ہے, نہ زہد و تقوی کا اثرہ ہے, نہ علم و حکمت پہ منحصر ہے. بہار خلد بری میں جانا خدا کی رحمت پہ منحصر ہے. اور اگر علماء کی اجازت ہو تو ایک شعر میں اس میں اور ملانے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں. اسی تناظر میں, اسی بحر قافیہ ردیف میں میرا تو بس اتنا کام ہے, میرا تو بس اتنا کام ہے کہ رضا کے مسلک پہ گامزن ہوں. ملانا غوث الورا سے ہم کو یہ اعلیٰ حضرت پہ منحصر ہے. نہ اپنی چاہت کا دخل کوئی نہ مال و دولت پہ منحصر ہے. نبی کے دربار تک پہنچنا یہ ان کی چاہت پہ منحصر ہے. کنارے کون ہے جو اس طرح لاچار بیٹھے ہیں, ابھی سے کیوں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں. گزارش ہے سلیقے سے وہ محفل میں چلے آئیں کہ سب سمجھیں غلامان شہ ابرار بیٹھے ہیں. آپ عقیدہ آپ سبھی حضرات عقیدہ بنا کے بیٹھ جائیں. جو ادھر 2 حضرات بیٹھے ہیں پھٹ کر گزارش سے سٹ کر بیٹھ جائیں. میری ماں بہنیں جہاں کہیں بیٹھی محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ جلسے, یہ راتیں, یہ علماء بار بار نہیں ملا کرتے. آپ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ میری طرف دیکھیں, علماء کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں. آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا, علم ہوگا, جانکاری ہوگی کہ ڈاکٹر بخشی صاحب کے صاحبزادے کی دستار کئی صوبوں میں جو دارالعلوم مہاراج گنج جامعہ رضویہ متعارف ہے, جس کو لوگ قدر کی نگاہ سے جانتے ہیں, مانتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور کئی سالوں سے تو میں اس سالانہ جلسے میں آتا ہوں, لیکن اب کی بار مجھے اطلاع نہیں ملی اس لیے میں نہیں آیا. بہرحال ایسی کوئی مجھے شکوہ شکایت نہیں ہے. اس جامعہ سے آپ کے صاحبزادے کی دستار ہوئی ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہاں کا منظر ماحول بھی بیچ میں یا لاسٹ میں کہ کیسے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پیر, بڑی بڑی ہستیاں پڑھنے والے بچوں کے سر پر پگڑی باندھتی ہیں, صافہ باندھتی ہیں. یہ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات دیکھیں گے. آپ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں, احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں, عقیدت کے ساتھ بیٹھ جائیں. بلا تاخیر بارگاہ رسول میں منظوم نعت رسول کے لیے بیٹھے ہیں نا, انشاءاللہ بیٹھیں گے. نعت شریف سننے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نعت سنتے رہیں گے ہمیشہ, بس آنے والے کا تارو پرچے اسی میں آپ سن لیں. نعت سنتے رہیں گے ہمیشہ, ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی, اور نعت سرور کے صدقے میں آرو انشاءاللہ جنت ملے گی. دیکھا ہے جب سے ان کا مدینہ, تب سے طبیعت اسی میں لگی ہے. دیکھوں گا تیری جنت کو رضوا جب بھی طیبہ سے فرصت ملے گی. اے زمانے کے دانشورو تم غور سے میری ایک بات سن لو, بن کے دیکھو غلام محمد, تم کو دنیا میں عزت ملے گی. دوستو خوب کر لو عبادت,
اور ماں باپ کی کر لو خدمت، ماں کے قدموں کے نیچے سنا ہے کیا؟ اس کے بیٹے کو جنت ملے گی۔ ان کی میلاد دل سے مناؤ، ان کی میلاد گھر گھر سجاؤ، سال بھر دیکھ لینا کہ گھر میں ذکر سرور کی برکت ملے گی۔ نعت سنتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی اسی آقا